من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا حمد و صلات کے بعد برادران اسلام آج رمضان المبارک کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں اس جمعے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور یہ محض ایمانی تقاضا ہے۔ فضیلت کے لحاظ سے رمضان کے سارے جمعے ہی برابر ہیں۔ جمعۃ الوداع اخباروں والے بھی لکھتے ہیں اس معنی میں تو یہ جملہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے۔
لیکن علمی اصطلاح میں الوداعی جمعہ یا الوداعی نماز یا الوداعی عبادت اس شخص کی ہوتی ہے، وہ آخری اس کا عمل جس کے بعد وہ دنیا چھوڑ جائے، فوت ہو جائے۔ برکیف اس خطبہ سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح کے لیے، سکون کے لیے، دکھوں سے نجات کے لیے اپنے اندر یہ صفات ایمانی پیدا کر لیں، یہ اعمال صالحہ پیدا کر لیں۔ ہیں تو بہت سارے، لیکن ان میں سے 8 کا انتخاب ہے آج کے میرے اس خطبہ میں۔ اس میں پہلا نیک عمل یا ایک مومن کی صفت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے سچی توبہ کرے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، نہ ان کو دنیا میں پکڑتا ہے، نہ ان کو آخرت میں سزا دے گا۔ مومن کا یہ سب سے عظیم عمل ہے کہ اگر وہ اپنے اللہ کو توبہ کر کے راضی کر لے تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کا دل نرم پڑتا ہے، شیطانی اثرات کی کمی ہو جاتی ہے اور انسان ایمانیات کی طرف اور اعمال صالحہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کی پوری شروط کے ساتھ اللہ سے ہر مسلمان مرد عورت کو توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے اللہ سے اپنی سارے گناہ بخشوا لینا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جب رمضان آئے تو وہ رمضان میں کم از کم اپنی سابقہ بخشش کروا لے، سچی توبہ کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، سحری افطاری کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ، بڑے اعمال ہیں، کثرت نوافل کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو من جملہ ان میں یہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف جھک جاؤ، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ کی طرف رجوع و رغبت کر لو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف سچی توبہ کر لو۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے، اللہ سے کثرت سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر توبہ کر لو کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ تاب یتوب توبتاً کا معنی ہے پھر جانا، کہ جو گناہوں والی زندگی ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں کسی بھی حوالے سے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ توبہ کا یہ معنی ہے کہ ان کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لو۔ ثم توبوا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو اور پھر سچی توبہ کر لو۔
سچی توبہ کر لو اور اس یقین کے ساتھ توبہ کر لو کہ جب ہم اپنے اللہ سے توبہ کریں گے، جب ہم اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو ہمارا رب ہمیں معاف بھی ضرور کرے گا اور ہماری توبہ بھی ضرور قبول فرمائے گا، توبہ بھی ہماری ضرور قبول فرمائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اپنے اللہ کی طرف پکی سچی توبہ کرو، ایسی خالص توبہ کہ اس توبہ میں یہ بات ذہن میں آنے ہی نہ پائے کہ اب ایک دفعہ توبہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا قرآن میں ذکر کیا، فرمایا کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے اور اللہ سے وعدہ کرتے تھے کہ دوبارہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، لیکن جب موقع آتا ان کاموں کے کرنے کا تو اس وقت چھوڑنے کی بجائے پھر ارتکاب کر لیتے، اور ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ فرمایا یہ عادی مجرم، اللہ ایسوں کی نہ توبہ قبول کرتا ہے نہ ایسوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ توبہ میں سچا ہونا چاہیے، توبہ میں مخلص ہونا چاہیے، توبہ کی شروط کے ساتھ کرنی چاہیے۔ توبہ کی شروط، قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، اس کی شروط کتاب و سنت کی روشنی میں امام نووی لکھتے ہیں کہ علماء کا اس پر یہ اتفاق ہے کہ توبہ ہر گناہ سے کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے، اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے گا تو اس گناہ کی سزا لے گا۔ اس لیے شرعی اصطلاح میں توبہ تو واجب ہے، اور آگے اس کی تشریح میں لکھتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر وہ گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، لا تتعلق بحق آدمی، کسی انسان کے حق میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، فلہ ثلاثۃ شروط، تو پھر اس توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی، احدہما ان یقلع عن المعصیہ، کہ اس گناہ سے لا تعلق ہو جائے، پھر اپنی زندگی بھر میں اس گناہ کو دوبارہ نہ دہرائے۔ والثانی ان یندم علی فعلھا، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے اس برے فعل پر ندامت کا اظہار کرے۔ والثالث ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، اور تیسری یہ ہے کہ پختہ عزم کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا۔ اور یہ معنی ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کا۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے یہی جملہ درج فرمایا ہے کہ دوبارہ نہیں کرے گا، ایسی خالص توبہ۔ اس کی مثال حافظ ابن کثیر دیتے ہیں، جیسے دودھ دینے والے جانور کے پستانوں سے جب دودھ نکالا جاتا ہے تو دوبارہ پستانوں میں داخل نہیں کیا جا سکتا، پستانوں کے رستے سے جہاں سے دودھ نکلا ہے۔ اسی طرح ایک مومن اس گناہ کے قریب دوبارہ نہ پلٹے جس سے توبہ کر لی ہے، وہ زنا سے ہے، وہ شراب سے ہے، وہ سود سے ہے، وہ کسی بھی قسم کے گناہ سے ہے، توبہ کر لی ہے تو اب اس توبہ میں ایسی پختگی ہو کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف انسان پلٹے نہیں۔ فرمایا فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحْ تَوْبَتُهُ، اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک بھی نہیں تو اس کی توبہ صحیح نہیں۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمٍ، اگر اس گناہ کا تعلق دوسرے آدمی کے ساتھ بھی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ اس گناہ کا تعلق ہے، فَشُرُوطُهَا 4، یہ 4 شرطیں بھی، اس کی 4 شرطیں ہیں، هذه الثلاثہ یہ 3 بھی، اور چوتھی اس کے ساتھ یہ ہے ان یبرأ من حق صاحبها، اس آدمی کا حق جس کی حق تلفی کی ہے اس کا حق ادا کرے۔ فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رُدَّهُ إِلَيْهِ، اگر مال ہے یا کوئی اور چیز ہے تو جس کی اس نے ہتھیائی ہے اس کی اس کو واپس کرے۔ وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قُذِفَ وَنَحْوَهُ، اور اگر کسی پہ الزام تراشی کی ہے
تو یا تو اپنے اوپر حد قذف لگائے، 80 کوڑے اپنی کمر پہ برداشت کرے، یا پھر مکن ہو من ہو طلب عفوہ، یا پھر اس سے معافی مانگے اور وہ اس کو معاف کر دے۔ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا وَيَجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ، اور اگر اس کی غیبت کی ہے یا اس کو کوئی ایذا پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگے، اس بندے کو راضی کرے۔ فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَتْ تَوْبَتُهُ، اگر کسی شخص نے اپنے بعض گناہوں سے توبہ کی تو اس گناہ سے اس کی توبہ انشاءاللہ درست ہے۔ عند اہل الحق من ذلک الذنب وبقی علیہ الباقی، اور جن گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی وہ گناہ اس کے اوپر باقی رہیں گے، وہ گول مول توبہ سے اس کو معاف نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ بعض بندوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے، دعائیں لمبی لمبی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو انسان کے اندر بد کرداریاں ہیں، زیادتیاں ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں ہیں، ان کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ جو ان کا طرز زندگی ہے، کاروبار میں ہیرا پھیری ہے یا اعمال میں غفلتیں ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور محض دعا سے کہتے ہیں کہ ہمارا کام چل جائے، ہم صرف دعا کریں اور ہماری بخشش ہو جائے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، نہ ہی یہ توبہ کا مطلب، اور نہ ہی یہ توبہ کا مقصد ہے، اور نہ ہی دعا کا یہ مقصد ہے۔ یہ دعائیں، یہ استغفار، یہ توبہ، یہ صدق کے دل سے اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کرنے کے ساتھ فائدہ دیتی ہیں، ویسے یہ فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، محض وہ رحمت کی آیات، محض وہ بخشش کی حدیثیں، محض وہ اجر و ثواب کی حدیثیں، انہی کو سامنے نہیں رکھا جا سکتا جب تک گناہوں کی معصیت پر پکڑ، اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام عدل ہے، جو اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جمیع اسلام کو سامنے رکھو، حقوق اللہ اور حقوق العباد، وہ سارے کے سارے پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرو، اور پھر تمہارا اسلام قبول ہے، پھر تمہاری دعائیں قبول ہیں، پھر تمہاری یہ باتیں قبول ہیں، پھر تمہاری توبہ قبول ہے۔ تو اسلام شروط کے ساتھ ہے۔ آپ اگر دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ ہر عبادت کی بحث جب مطولات میں پڑھیں گے تو وہاں پر ایک پیراگراف یہ ہوتا ہے، وضو ہے، وضو کی فضیلت ہے، وضو کا طریقہ ہے، وضو کے ساتھ ایک پیراگراف ہوتا ہے شروط الوضو، وضو کی شرطیں ہیں۔ نماز شروط الصلاۃ ایک باب ہوتا ہے یا ایک پیراگراف ہوتا ہے، نماز کی یہ شرطیں ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بیان ہوتا ہے تو وہاں پر ایک پیراگراف ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی یہ شرطیں ہیں۔ حج کا مسئلہ بیان ہوتا ہے تو یہاں ہمارے پاس مطولات میں، شروحات اور تفسیر اور فقہ کی کتابوں میں وہاں پر ایک پیراگراف یا ایک باب ہوتا ہے کہ حج کی یہ شروط ہیں، حج کی یہ شروط ہیں، زکوٰۃ کی یہ شروط ہیں، یہ نماز کی شروط ہیں، اسی طرح یہ توبہ کی شروط ہیں، یہ دعا کی شروط ہیں۔ تمہارا سارے کا سارا اسلام مشروط ہے، ایسی کھلی چھٹی نہیں ہے۔ اگر یہ کھلی چھٹی ہوتی، کبھی آپ سورہ صاد کی تفسیر پڑھیں اور سورہ صاد کا شان نزول پڑھیں۔ میں اشارہ کرتا ہوں، میں خلاصہ قرآن صبح کے درس میں بھی یہ شان نزول عرض کر چکا ہوں، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ سارے رئیس، سارے جمع ہو کر، سارے سردار ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ کے زیر کفالت آپ کا بھتیجا ہے، چلو یہ باز نہیں آتا، یہ غالباً 7-8 نبوی کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے 7-8 سال ہو گئے تھے مبعوث ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا مفاہمت کا فارمولہ لے کے آئے ہیں، چلو یہ باز نہیں آتا تو نہ صحیح، ہم اسے کچھ نہیں کہتے، یہ ہمیں کچھ نہ کہے، اور یہ جس اللہ کو چاہے یہ اس کو پوج لے، اور جس خدا کو ہم چاہیں ہم اس کو پوج لیں۔
جس مذہب پہ ہم چلنا چاہیں ہم چلتے رہیں گے، جس پہ یہ چلنا چاہے یہ چلتا رہے، اور مکے کے سارے لوگ مذہب کے مسئلے میں آزاد ہوں گے اور ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، امن اور سلامتی کے ساتھ ہم مکے کے اندر رہیں گے۔ بتاؤ کیسا خوبصورت فارمولہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے خوش ہو کر ابو طالب نے پیش کیا۔ ابو طالب نے کہا لے بھتیجے، مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے، یہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں، آپ جیسے مرضی کرتے رہیں، یہ جیسے مرضی کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، کہا چاچا یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہاں پر شرک کی نفی ہے اور توحید کا اثبات ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت کا حکم ہے، غیر اللہ سے لا تعلقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے، برادری، رسومات اور تمام تر لوگوں کے جو عقائد و نظریات ہیں اس کو چھوڑنا ہے۔ اسلام پورے کا پورا نفی اثبات کی تعلیمات سے متعلق ہے، اور اس میں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک۔ ٹھیک ایک ہی پہلو ہے، ٹھیک ایک ہی پہلو ہے، اس کے ساتھ جو اس کا متضاد پہلو دوسرا ہوگا وہ باطل ہوگا، وہ غلط ہوگا، اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو چھوڑنا ہوگا، تو پھر قبولیت ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ ابو طالب کہنے لگے پھر بھتیجے آپ کی مرضی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا امن کا فارمولہ ہے، اور آج بھی ہمارے جو بہت زیادہ امن پسند ساتھی ہوتے ہیں وہ اسی فارمولے کو پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کو بس کچھ نہ کہو، اور کچھ نہ کہو، بالکل کچھ نہ کہو، لیکن خود بخود کہا جائے گا، خود بخود کہا جائے گا۔ تو دین کے اوپر جب چلیں گے تو بے دینی کو جب چھوڑیں گے تو جھگڑا اور پھڈا تو سامنے آئے گا، برادری سے بھی آئے گا، بے دینوں سے بھی آئے گا، عالم کفر سے بھی آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ تمسک بالسنہ کریں گے تو بدعات سے خود بخود لا تعلقی کرنی پڑے گی، اور بدعتی لوگوں کے ساتھ خود بخود مخاصمت چلے گی۔ وہ کہیں گے یہ کار ثواب ہے اور تم کہو گے یہ بدعت ہے، تو اس پھڈے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں نکل سکتے۔ مامون و محفوظ طریقے سے آپ بالکل نہیں رہ سکتے۔ بدعات چھوڑنا پڑیں گی، کفر چھوڑنا پڑے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، رسومات چھوڑنا پڑیں گی، باپ دادا کا مذہب چھوڑنا پڑے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کے اوپر ڈنکے کی چوٹ پہ چلنا پڑے گا۔ تو یہ سب شروط ہے۔ الحاصل تو فرمایا کہ حق اللہ کے مابین اور بندے کے مابین ہے، تو اس کی توبہ کی یہ شرطیں ہیں۔ اگر حق بندے اور بندے کے درمیان ہے تو اس کے ساتھ اس کی یہ شرطیں ہیں۔ ان شروط کے ساتھ جو توبہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور معاف کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، بے شک میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں اپنے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرہ، 70 سے زیادہ دفعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیک، صالح اور اتنے اونچے مرتبے والے، وہ اللہ سے توبہ کریں، وہ اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ امت کی تعلیم ہے، امت کے لیے یہ آپ کی سنت مشعل راہ ہے، تو ہم لوگوں کو تو اس عمل کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ واستغفروا، تم اللہ سے توبہ کیا کرو اور اللہ سے معافی مانگا کرو، فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، میں تو کسی دن 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور 100 دفعہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور جب کوئی اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اللہ توبہ سے خوش بھی ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل، اللہ رات کو ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے لیتوب مسیء النہار، کہ دن کے گناہ گار رات کو توبہ کر لیں،
وَيَبْسُطُ يَدَاهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ، اور دن کو اللہ ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کہ توبہ کر لو اور رات کے گناہ گارو، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ توبہ کا دروازہ اب کھلا ہے، اور توبہ ہر بندے کی اللہ قبول کرے گا جب کوئی صدق کے دل سے اللہ کی طرف توبہ کرے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، جو بھی کوئی سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ یہ اجتماعی لحاظ سے ہے، اور انفرادی لحاظ سے فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ موت والا گھرگھرا بجنا شروع نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، ما لم یغرغر۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی نسبت سے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین کے اوپر اترتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے پاس جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تذکرہ خیر ہوتا ہے ہر اس بندے کا جو سنت کے مطابق عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتوں آسمانوں تک تذکرہ پہلے فرشتوں کے مابین ہوتا ہے۔ حدیث لمبی ہے، میں خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے پہلے آسمان کے، دوسرے آسمان کے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں کے لوگوں کا تذکرہ سن کر جب یہ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو سنت کے مطابق عبادت کرتے پایا، تو اس کے حق میں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو سنت سے ہٹ کر بدعت کرتے پایا، تو یہ فرشتے اس کے حق میں دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، اگر پہلے سے کر رہے ہوں، اگر نہیں کر رہے تو اس کے حق میں دعا نہیں کرتے۔ فرمایا جب اللہ کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے تو جن کا ذکر خیر ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کو سنت کے مطابق یا اللہ ہم نے عبادت کرتے پایا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان مزدوروں کو یہ مزدوری دی کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں 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 لوگ جو بدعت کر رہے تھے، سنت سے ہٹ کر عبادت کر رہے تھے، یا معصیت میں مبتلا تھے، تیری نافرمانی میں مبتلا تھے، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو توبہ کی مہلت دیتا ہوں، میں ان کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہوں کہ توبہ کرنے کے بعد ان کو 3 سانس زندگی کے آ جائیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف سے کتنی مہربانی ہے بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لیں، میرے بندے توبہ کر لیں، تو اپنے اندر یہ صفت توبہ پیدا کریں اور سچی توبہ کریں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں توبہ کی شروط کے ساتھ اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ دوسرا مسئلہ یا دوسری صفت اپنے اندر پیدا کریں صبر کی۔ صبر، جب شریعت کے اوپر چلیں گے، شرعی ہدایات کے مطابق دین پر چلنے کی وجہ سے بھی تکلیفیں آئیں گی، آزمائش ہوگی، برادری سے ٹکر، لوگوں سے اختلاف، مخاصمت، وہ سب چیزیں اللہ کے دین کو مقدم رکھتے ہوئے برداشت کرنا ہوں گی۔ اور ایذا کا دوسرا پہلو بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی آزمائش عام معاملات میں ہو جائے، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے عام طور پر کر رکھا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے کسی بھی چیز میں، بھوک سے،
اللہ تعالیٰ غربت معاشی تنگی دے کے آزمائے گا، مالوں کی کمی، پھلوں کی کمی، خوف، باغات اور فصلوں میں بیماریاں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ گھر کے پیارے افراد فوت ہو جائیں پھر بھی ایمان پہ رہیں، اسے امر ربی سمجھیں۔ غربت آ جائے، مال تلف ہو جائے، صبر کے اوپر قائم رہیں، بے صبر نہ ہو، جزا فضا نہ کرے، اور اپنی حالت دین کے حوالے سے یہ نہ بنائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو کنارے پہ کھڑے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ان اصابت ہو خیر، اگر ان کو بھلائی پہنچتی رہے تو نطمئن بہی، دین کے اوپر مطمئن رہتے ہیں، اور اگر آزمائش ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ننقلب علی وجہ ہی، دین چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہ بننا، شرعی احکام میں کمزوری نہ آنے دیں، اپنے اندر یہ صفت صبر، اس پہ پکے رہیں، اور صبر پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن دو قسم کے لوگ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، ایک اہل العافیہ، وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی شفقت کا اور بڑی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ ان کی آزمائش اللہ نے دنیا میں نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر کی دعا میں بھی یہی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو والعافیہ، اور اسی طرح اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن اہل العافیہ دنیا میں محفوظ رہے تکلیفوں سے، اور ان کو صبر کا موقع نہیں ملا، ایک یہ لوگ ہوں گے۔ فرمایا دوسرے وہ لوگ ہوں گے اہل المبتلی، جن کی آزمائش ہوئی اور ان کو مصائب سے گزارا گیا اور انہوں نے صبر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والوں کو بغیر حد و حساب کے اجر عطا فرمایا جائے گا۔ تو اہل العافیہ ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے، کاش ہمیں ہر وقت مصیبتوں سے ہی گزارا جاتا، کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، کاش ہمارے جسموں کو چھنی کیا جاتا، اور ہم دنیا میں تکلیفوں سے دوچار ہو کر زندگی گزارتے، اور آج ہم اس پر صبر کر کے اللہ سے ہم بھی یہ اجر و ثواب پاتے، ہم بھی اللہ سے یہ اجر و ثواب پاتے۔ اللہ کے نبی نے نہ مصیبت کی خواہش کرنے کی اجازت دی ہے، نہ مصیبت اپنے لیے پیدا کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن صبر کا حکم دیا ہے کہ اگر تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کریں، اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں۔ اور یہ دونوں پہلوؤں سے، دین کی وجہ سے آزمائش ہو رہی ہو تو پھر بھی دین کے اوپر پختگی اختیار کریں، اور اگر عام حالات میں آزمائش اور تکلیف آ رہی ہو، بیماری کی صورت میں آ گئی ہو، مال تلف ہو گیا ہو، جنگ مسلط ہو گئی ہو، معاشی بدحالی ہو گئی ہو، تو صبر کریں، مصائب کے اوپر صبر کریں۔ صبر سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور ہم اس سے یہ بات واضح کریں گے اور یہ معلوم کریں گے کون ہے تم میں سے اللہ کے دین پر جد و جہد کرنے والے، اور کون ہے تم میں سے صبر کرنے والے، اور کون ہے تم میں سے جو مصائب کو دیکھ کر دین سے پھر جانے والے۔ اسی طرح فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ جب کوئی دین کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہوئے صبر کرتا ہے تو اس کے لیے دین کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس لیے اپنے اندر یہ صفت صبر پیدا کریں،
اور صبر تحمل پیدا کرتا ہے، صبر انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے، صبر سے انسان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے رک جاتا ہے، اور صبر انسان کو لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے بھی تحفظ دیتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے، اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتا، تو رد عمل کسی کا بھی اس بندے کے اوپر نہیں آتا، بلکہ معاملہ رک جاتا ہے۔ تو اہل علم نے صبر کی فضیلت میں بہت سے رموز اور بہت سے اشارے رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آج کے اس اہم خطبہ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر صفت توبہ پیدا کریں اور اپنے اندر صفت صبر پیدا کریں، اور اس کے بعد میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر صفت صدق پیدا کریں۔ صدق کا معنی ہے سچ بولنا، سچ بولیں، ہر حال میں سچ بولیں، بیوی بچوں سے سچ بولیں، عام لوگوں سے سچ بولیں، دین کے مسئلے میں سچ بولیں، دنیا کے مسئلے میں سچ بولیں، کاروبار میں سچ بولیں، ایمانیات میں سچ بولیں۔ صفت صدق کو یہ پلے باندھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں سچ بولنے والوں کو کامیاب قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ لوگ اللہ سے سچ بولتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ اور بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے کہ سچ بولنے والے کو صدیقین کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کو کذاب لوگوں کا ساتھی لکھ دیا جاتا ہے، اور سچائی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سچے بن جائیں، سچ بولیں۔ جھوٹ نفاق کی علامت ہے، جھوٹ ایمان کو کاٹ دیتا ہے، کاروبار میں جھوٹ رزق کو حرام کر دیتا ہے، اور اہل و عیال میں جھوٹ انسان کو دغا باز بنا دیتا ہے۔ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے اقارب کو دھوکہ نہ دیں، اور انسانوں کو دھوکہ نہ دیں۔ جھوٹ دھوکے کی پہلی اور آخری سیڑھی ہے، اس لیے اسے نفاق کہا گیا ہے، اسے ایمان کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ اس بندے کے ایمان کی قبولیت نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جس کے معاملات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کے بعد آپ اللہ سے عہد کریں کہ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں سچائی پر مبنی زندگی گزاریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد اپنے اندر میرے بھائیوں، یہ ایک صفت ہے اہل ایمان کی، اصطلاح میں جسے مراقبہ کہتے ہیں۔ جہلاء نے اور صوفیوں نے مراقبہ کا معنی بہت غلط لے کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ مراقبہ اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں، اہل علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھنا اور اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ معیار میں تقویٰ سے بھی پہلے ہے۔ جب کسی کے اندر مراقبہ ہوگا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، پھر اپنے اللہ کو تم ہر مشکل میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ تھا مراقبہ۔ اور یہ مراقبہ نہیں تھا جو مراقبے حال بنا لیے، آنکھیں بند کیں اور وہاں پر جلیاں ڈالنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے اوپر دنیا آخرت کے پردے کھل گئے، اور بدعات اور خرافات کا جنگل بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا ان لوگوں نے۔ یہ مراقبہ نہیں ہے۔ آپ نے قبرستانوں کے کونوں میں کمرے بنے ہوئے دیکھے ہوں گے جو دراصل برائی، شرک، گناہ کے اڈے ہیں، اور ان پہ لکھا ہوتا ہے مراقبہ حال۔ مراقبہ یہ نہیں ہے۔ راقبہ یراقب و مراقبۃً، اس کا معنی ہے حدود الہی کا لحاظ کرنا، اللہ کی حدود کا لحاظ کرنا۔ ہر حال میں اللہ کی حدود کا لحاظ کریں۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا فرمائیں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پھر متقی بن جائیں گے۔ اپنے اندر پھر تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت کو پیدا کر لیں، آسان ہو جائے گا، متقی بن جائیں۔
اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر جب اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر یہی جو روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑنے والے اور نیکیاں کرنے والے۔ اور اس کے بعد صفت ہے مومن کی یقین اور توکل، اللہ کے اوپر کامل یقین ہو، اللہ کے اوپر بھروسہ ہو ہر حال میں اللہ اکبر۔ چاہے خوف کی پوزیشن ہو اور تمہیں کہا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جنگ بدر کا تذکرہ ہے، اور اس کی تفسیر میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس وقت کا جب انہیں کہا گیا، او ابراہیم تو ایک بچہ ہے، تو ایک فرد ہے، برادری بھی تیرے ساتھ نہیں، ماں باپ بھی تیرے ساتھ نہیں، وقت کی حکومت بھی تیرے خلاف ہے، تیرے لیے آگ جلا دی گئی ہے، تجھے اٹھا کر آگ میں اب پھینک دیا جائے گا، تو جل کر راکھ ہو جائے گا، تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ سب مل جائیں میرے لیے، میرا اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔ توکل اور یقین، پھر نتیجہ کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، ہم نے کہا آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تمہیں جو کچھ مرضی کہا جائے، ہر حال میں تمہارا مسئلہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، تم اللہ کے اوپر پورا یقین رکھو اور پورا بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستہ نکالے گا۔ بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ سارے قریش کے لوگ اور سارا عرب مل کر آ گیا ہے اور تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو آپ سنتے رہے اور فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کوئی پرواہ نہیں، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں سارے کافروں کو نیست و نابود کیا۔ تو یہ ہے توکل اور اللہ پر یقین۔ میرے بھائیوں، میں بات کو مزید کھولوں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا کام چل نہیں رہا، اللہ پر یقین اور توکل رکھیں، حلال پاک طریقے سے کام کرتے رہیں، جلد باز نہ بنیں کہ ہیرا پھیری کر کے مالدار بن جاؤں، اللہ پر توکل اور یقین رکھیں، اللہ ضرور مالدار کر دے گا حلال کے طریقے سے۔ آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، حرام رستہ اختیار نہ کریں، اللہ پہ توکل اور یقین رکھیں۔ آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ مشرکانہ طویل گنڈوں کی طرف نہ جائیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، غیر شرعی علاج معالجہ مت کرائیں۔ ایوب علیہ السلام نے جو جملہ بولا تھا، مر جاؤں گا، بیماریوں میں پڑا رہوں گا، لیکن یہ نہیں کہوں گا اے میری بیوی جو تو مجھے مشورہ دیتی ہے۔ ماں رحمہ نے کہا، او میرے سرتاج، تیری بیماری کا آج حل مجھے معلوم ہو گیا ہے، مجھے ملا ہے ایک بہت نیک بزرگ اور اس نے مجھے کہا ہے کہ تیرا خاوند ایوب تندرست ہو سکتا ہے، یہ آسمانوں کے رب سے دعائیں کرتا ہے، زمینوں کا رب میں ہوں، اس کی مصیبتیں زمینی ہیں، یہ ایک دفعہ مجھے پکار لے تو بس میں اس کو شفا دے دوں گا۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں، او میری رفیقہ حیات، میرے ساتھ عسر یسر میں ساتھ دینے والی میری بیوی، وہ تو شیطان تھا، اس نے تجھے شرک کا سبق دیا ہے، میں مر جاؤں گا، شرک نہیں کروں گا، اور میرا اللہ مجھے یقیناً شفا دے گا۔ جب میرا اللہ مجھے شفا دے گا تو قسم اٹھائی، قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، میں تجھے پورے 100 کوڑے ماروں گا، تجھے جرت کیسے ہوئی شرک کا مشورہ دینے کی؟ جب تندرست ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس فرما بردار عورت کے اوپر ترس آیا
اور ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا 100 تنکوں کا مٹھا اس کے جسم پہ لگا دے، ہم تجھے تیری قسم سے بری کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ میرے بھائیوں، ہم میں توکل نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، ہم میں صبر نہیں ہے، اسی لیے ہم دنیاوی معاملات میں بہتے ہیں، اسی لیے ہم دینی معاملات میں بہتے ہیں۔ نہ ہمیں بیماریوں پہ صبر آتا ہے، نہ ہمیں غربتوں پہ صبر آتا ہے، نہ ہمیں موتوں پہ صبر آتا ہے، ہم اللہ کو سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے دوست، میں انہیں اللہ سے توبہ کرنے کا عرض کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو اللہ کو سیدھے ہو جاتے ہیں۔ میرے اوپر تو میرے اللہ نے ظلم کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں ہی رہ گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائیو، اپنے اللہ سے لا تعلق نہ ہو جاؤ، اللہ کے اوپر حسن ظن رکھو، میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے ہوئے ہے میرے لیے یہی بہتر ہے، میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے گا میرے لیے یہی بہتر ہے، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، پھر اس کے نتیجے میں ایک صفت اور ابھر کر سامنے آئے گی، اسے کہتے ہیں استقامت علی الدین۔ پھر تم اللہ کے دین کے اوپر مستقیم ہو جاؤ گے، استقامت پذیر ہو جاؤ گے، پھر آسان ہو جائے گا ہر کسی سے ٹکرانا اور دین کے اوپر پختگی اور استقامت جو اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے اوپر خوشخبریاں لے کر اترتے ہیں اور موت سے پہلے ہی ان کو جنت کی بشارتیں دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استقامت، صبر، توکل، یقین، اللہ اکبر، حدود الہی کا لحاظ، سچائی کی صفت اور توبہ کی توفیق، یہ صفات عالیہ اپنے اندر پیدا کریں اور پھر نمبر آئے گا مجاہدہ، مجاہدہ، مجاہدہ بالنفس، مجاہدہ بالناس، مجاہدہ بالخلائق، ہر کسی سے اللہ کے دین کے لیے ٹکرا جانا، اپنے نفس سے، شیطان سے، ہر باطل سے، ہر طاغوت سے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کیا ہوں گے؟ پھر آپ سے قطعی طور پر شیطان کا وسوسہ برداشت نہیں ہوگا، غیر شرعی کام برداشت نہیں ہوگا، سامنے بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، برادری ہو، پوری دنیا ہو، کوئی محبوب ہو، کوئی دشمن ہو، جب بھی شریعت کے خلاف بات آئے گی تو انشاءاللہ پھر آپ ڈٹ کر مجاہدہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں، پھر ہے مزہ اسلام کا، ایمان کا۔ اور اس کے سوا جو بزدلی کا اسلام ہے، اس کا بھی ڈر، اس کا بھی خوف، سنت چھوڑی جا رہی ہے، بدعات سامنے ہو رہی ہیں، توحید کا ستیہ ناش ہو رہا ہے اور شرک سامنے ہو رہا ہے، رسومات کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے حاجی نمازی سارے بیٹھے ہیں بغلا بھگت بن کے، اس پہ جرت ہی نہیں، اتنی بھی جرت نہیں کہ غیر شرعی فنکشن سے اٹھ کر ہی چلے جائیں۔ مرغے کی بوٹی ایک نہیں چھوڑی جاتی، چاول کا ایک دانہ نہیں چھوڑا جاتا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض۔ یہ اسلام ہے تمہارا؟ موم کا اسلام چاہیے تمہارے لیے، کوئی فائدہ نہیں تمہارے روزوں کا، صدقوں کا، نمازوں کا، جب تک کھڑے مسلمان نہیں بن جاتے۔ کھڑے مسلمان بنو، پھر قدر پڑے گی، پھر قیمت ملے گی۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہو اور جنت بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے اندر یہ عالی صفات پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔